نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اجمالی جائزہ لوں گا۔ جو ویڈیوز پہلے بنائی جا چکی ہیں، ان ویڈیوز میں آپ کے چند خصائل پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درگزر کر دینے کی صفت کا تذکرہ سب سے پہلے کروں گا۔ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ وحشی آپ کے چچا کا قاتل، اور چچا بھی وہ جنہوں نے بچپن میں ایک ہی دایا کا دودھ پیا، ایک ساتھ رہے اور محبت کے ساتھ زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ باشانہ کھڑے رہے۔ ان دونوں کے باہمی پیار و محبت نے سرزمین عرب میں اتنا رعب اور دبدبہ قائم کر دیا تھا کہ آپ نے اگر کسی کافر کو اسلام کی دعوت دی تو اس کی یہ جرأت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی کھڑی کرتا۔ ایسے دبدبہ والی شخصیت کے پیارے چچا کو وحشی شہید کر کے، اور نہ صرف شہید بلکہ جسم کے عضو کو جدا کر کے اور اسے پوری طرح مسل کے، وحشی اس گناہ عظیم پر نادم و شرمسار اسلام کا طلبگار بن کر آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ تقاضۂ بشریت کب اجازت دیتا ہے کہ اس پر رحم کرنا تو کجا سامنے آنے کی اجازت بھی دی جائے، مگر یہ صفت رحمت للعالمین سامنے آتی ہے اور خلق عظیم نے اس کے اسلام لے آنے کو قبول فرما لیا، اس کی تمام خطا کاریاں معاف کر دیں۔ کیا دنیا ایسے عفو و درگزر کی کوئی مثال پیش کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب اگر اخلاق کی طرف آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب مبین میں فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ ترین عہدہ پر فیض کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کرتا رہا، لیکن ایک دن بھی یاد نہیں پڑتا کہ انہوں نے مجھے اف تک بھی کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول پاک تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس بات کرنے کو بیٹھتا تو اس کے پاس بیٹھے رہتے جب تک کہ وہ خود ہی علیحدہ نہ ہو جاتا۔ لوگوں نے ایک عورت کے بارے میں بیان کیا کہ وہ نہایت ہی عابدہ، صائم الدہر اور قائم اللیل ہے، لیکن اس کی زبان سے تمام پڑوسی ایذا اٹھاتے ہیں۔ فرمایا وہ جہنمی ہے۔ جو کوئی آپ سے ملنے آتا آپ اس کی عزت کرتے اور بعض اوقات اپنی چادر مبارک اس کے بیٹھنے کے لیے بچھا دیتے، اور بعض اوقات ملنے والوں کی خاطر اپنی چادر کو چھوڑ دیتے جس پر آپ پہلے بیٹھے ہوتے، اور آنے والے کو اس جگہ پر بٹھا دیتے۔ سخت گو، بد مزاج، عیب جو اور مبالغہ کرنے والے کو پسند نہ فرماتے۔ ملنے والوں کی خاطر آپ اپنی نماز کو مختصر کر دیتے۔ آخر فتح مکہ کا دن بھی آن پہنچا۔ آپ نے جو خطبہ دیا اس کا ذکر میں پہلی ویڈیو میں کر چکا ہوں۔ خطبہ کے بعد فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع کی طرف دیکھا۔ جباران قریش سامنے تھے۔ فرمایا کہ تمہارا کیا گمان ہے کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ یہ لوگ اگرچہ شقی، بے رحم اور ظالم تھے، لیکن مزاج شناس بھی تھے، لہذا بے اختیار پکار اٹھے کہ آپ شریف بھائی ہیں اور ایک شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج میں تم سے وہی بات کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی تھی۔ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے اور جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو اسلام کے انقلابی دعوت کے دلی دشمن اور اس کے مٹانے کے درپے تھے۔ وہ بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز و تعریض کیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تضحیک و تمسخر کے تیر برسایا کرتے تھے، حتیٰ کہ دشنام ترازی کیا کرتے تھے۔ وہ بھی تھے جن کی شمشیر و سنا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ گستاخیاں اور اہل ایمان کو شہید کیا تھا۔ وہ بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے۔ وہ بھی تھے
جو تلاوت الہی اور واعظ و نصیحت کے موقع پر شور و غل اور مذاق کیا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو مسلمانوں کو تپتی آگ، چٹانوں اور جلتی ریت پر لٹا کر ان کی پیٹھوں اور سینوں پر گرم مہرے لگایا کرتے تھے، وہ بھی تھے جن کے حملوں کا سیلاب مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے سے شہر کی دیواروں سے آ کر ٹکراتا تھا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلم، رافت و رحمت اور عفو کا یہ کرشمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ملامت ہے، میں آج تمہیں زبانی بھی کوئی دکھ پہنچانا نہیں چاہتا کہ پچھلی کوئی بات یاد دلا کر تمہیں شرمندہ شرمسار کروں، کون نہیں جانتا کہ بسا اوقات جسمانی ایذا سے کہیں زیادہ تکلیف زبانی ایذا دے جاتی ہے۔ اجزائے وحی کے ابتدائے 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبانی ایذا کا ہدف بنے رہے تھے، جس پر قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے آیات نازل ہوا کرتی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے کوئی جسمانی ایذا نہ پہنچاتے، لیکن اس موقع پر چند جملے ایسے ارشاد فرما سکتے تھے جو قریش کی ذہنی ایذا کا سبب بن سکتے تھے، لیکن رؤوف الرحیم اور کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت و مروت نے یہ بھی گوارا نہیں کیا اور قریش کے اس سہمے ہوئے اور خوف زدہ مجمع سے فرمایا تو یہ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، ان پر میں اور میرے ماں باپ قربان ہوں، گزرا ہے کوئی ایسی سیرت والا دنیا والو تو مجھے ایسا کوئی کردار بتا دو، ہم مسلمان ایسے نہیں پیار کرتے اور جان نثار کرتے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک تو کیا کروڑ جانیں بھی قربان کر دی جائیں تو کم ہے۔ اس وقت کے نوابوں، سرمایہ داروں، جاگیرداروں اور وقت کے شہنشاہوں، سن لو، شہنشاہ عرب کی جن کپڑوں میں وفات ہوئی ان میں پیبند لگے ہوئے تھے، تھوڑے سے جو کے سوا گھر میں کچھ نہ تھا، چراغ کے لیے تیل ایک ہمسائے سے مانگ کر لیا تھا۔ سن 9 ہجری میں جب یمن سے شام تک صرف اسلام کی حکومت تھی، اللہ کے اس محبوب کے گھر میں اس وقت بھی ایک کھری، ایک چارپائی اور چمڑے کا ایک سوکھا مشکیزہ تھا۔ میں پاکستان کے تمام خاص و عام سے مخاطب ہوں اور سب مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کریں گے، سرکاری وسائل کو اپنے پاس امانت سمجھیں گے اور اس غریب ملک کو ایک ترقی یافتہ قوم بنا کر دم لیں گے۔ میں آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اللہ نے چاہا تو نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر خدمت ہوں گا، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے، لائک اور شیئر کرنے میں ہرگز تکلف نہ کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کی دعاؤں کا طالب ماہر فیض محمد۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، والسلام علی نگہبان۔